والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى في مقام آخر: كل وعد الله الحسنى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے احباب اس محبت اور یقین سے درود و سلام پڑھیے کہ ہم سب کی حاضری کریم آقا کی بارگاہ میں لگ جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. لائق ست عظیم مخدوم و محتشم خادم اہل سنت بانیو محتمم جامعۃ الازہر حضرت علامہ مولانا محمد عمر اکبر الباروی صاحب زیدہ مجدو، لائق ست عظیم مخدوم و محتشم جن کی بڑی محبتیں ہم وقت شامل حال رہتی ہیں. میری مراد مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی احمد یار فریدی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ. لائق ست عظیم عزت مآب محترم المقام جناب مفتی محمد سلیم فیضی صاحب مدرس جامعہ حاضہ، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ ہمارے دلوں کے اندر بھی دین متین کی خدمت اور اس کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ پیدا فرما دے. میری گفتگو جو حضرت کا حکم ہے انشاءاللہ العزیز میں اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنی گزارشات جو ہے وہ پیش کروں گا. لیکن کائنات کے اندر جتنی بھی ذکر ہیں وہ بعد میں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سب سے پہلے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ پیغام جس درد کا اظہار قبلہ باروی صاحب فرما رہے تھے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ چاہے پھر کوئی نہ ماننے والا تھا یا ماننے والا تھا، سب کو پہلے احساس دلوایا کہ بندے تو اپنی حیثیت دیکھ، میری شان دیکھ، میرے رتبے، میرا اقتدار، میرا اختیار دیکھ. میں کائنات کا وہ شہنشاہ ہوں جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں ہے. میرا اقتدار ایسا ہے جو ازل سے ہے اور ابد الآباد تک جاری و ساری رہے گا. اور اس مالک کی شان یہ ہے
کہ حشر کے دن بھی تمام سلاطین عالم جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور میرا رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، اے دنیا پہ حکومت کرنے والوں بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ تمام سلاطین عالم گردنیں جھکا کے جس کی بارگاہ میں عجز کا پیکر بن کے کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے للہ الواحد القہار، مالک اس دن کا بھی اصل بادشاہ تو تھا اور روز حشر کا بھی بادشاہ تو ہی ہے۔ جس کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہ سورہ ملک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا دیکھنا چاہتے ہو میں رب کتنی عظمتوں والا ہوں، تو فرمایا ساری بادشاہتیں میرے قبضہ قدرت کے اندر، میں جسے چاہوں گلیوں میں کوئی مانگنے والا گدا ہو میری نظر میں جچ جائے تو کائنات کا شہنشاہ بنا دیا کرتا ہے، اور دنیا پہ کوئی حکومت کرنے والا شہنشاہ ہو میری نظر سے گر جائے تو پھر وہ گلیوں میں پڑے رہنے والے ان خاک کے ذروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جسے میں اپنی نظر سے گرا دوں۔ حسن زندگی یہ نہیں ہے کہ دوست مجھے کیا کہتے ہیں، حسن زندگی یہ نہیں ہے کہ میرے احباب مجھے کیا کہتے ہیں، حسن زندگی یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار تجھے کس نام سے جانتے ہیں، حسن زندگی یہ ہے کہ جہاں تو ٹھہرے رب کی نظر پڑے، جہاں تو بیٹھ جائے رب کی نظر میں رہے، تو زمین کے اوپر چلے تجھے پھر بھی اللہ اپنی نظر میں رکھے، تو زمین کے نیچے چلا جائے تجھے پھر بھی اللہ اپنی نظر میں رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے، یہ سب سے بڑی کائنات کی کامیابی ہے۔ ہم نے معیار دوستی ہی عجیب رکھ لی۔ اللہ فرماتا ہے اس رب سے دور جا رہے ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہنشاہ ہو کر تیری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو بندہ ہو کر اپنے رب سے دور جا رہا ہے۔ پھر بندوں کا جب تعارف کروایا فرمایا پہلے میرا پوری کائنات کے انسانوں سے مخاطب تھا کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اب پیغام محبت آ گیا۔ فرمایا 12 ربیع الاول کی سہانی صبح مکہ کی وادی میں دہلیز سیدہ آمنہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے اے کائنات کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب مخاطب وہ نہیں ہے جو مجھے مانے یا نہ مانے، اب بات ان سے ہوگی جن کے گلے میں اسے ازل سے محمد کی غلامی کا پٹاخا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اب بات ان سے ہو رہی ہے، یا اللہ تیرا محبوب آنے والا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں، محبوب فقط میرا نہیں، جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی جس کی آمد کی خبر دے رہے ہیں، آج آمنہ کی گود میں وہ اللہ کا حبیب آنے والا۔ یار میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ نہ ہماری عبادتیں اس لیول کی تھی، ہمیں تو شعور بندگی بھی نہیں ملا تھا، یہ کس کی مہربانی ہے؟ کیا میری تعلیم مجھے حضور کے در تک لے گئی؟ کیا میرے سجدے مجھے لے گئے؟ کیا میری خیرات اور نیکیاں لے گئی؟ تو جواب ہے نہیں، یہ اللہ کی عطا تھی کہ تمہیں پکڑا محمد کی غلامی میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا احسان ہے، مالک کا کرم نوازی ہے، اس محبوب دو جہاں کی پاک بارگاہ جو جو آتا چلا گیا وہ عزتیں پاتا چلا گیا، اور جو دور ہٹتا چلا گیا وہ ذلیل و رسوا ہوتا چلا گیا۔
بلکہ ہمارا تو یہ یقین کامل ہے کہ تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ وہ محبوب کائنات میں آئے اور اعلان نبوت جب فرمایا تو ساتھ ہی پیغام محبت دیا، فرمایا سنو لوگو، یہ سب سے قیمتی اور پیاری چیز تمہاری جان ہے، جو جان سے بھی بڑھ کر محترم ہو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا محبوب تو تمہاری، اے ایمان والو، تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب۔ اس قرب کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم سمجھ بیٹھے کہ دین کی ضرورت صرف اس وقت ہے جب کسی مشکل میں پھنسے ہوں۔ مرنے والے کو تب ضرورت ہے کہ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر دی جائے، زندہ کو تب ضرورت ہے جب کسی مشکل میں پھنس جائے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی ہے ماں باپ جو اپنے بچوں کو بٹھا کے کبھی 5 منٹ یہ سبق بھی پڑھا دے؟ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانے والوں کبھی 5 منٹ انہیں یہ بھی دیے ہیں کہ بیٹا آ تجھے یہ بتاؤں کہ بحیثیت امتی تیرا تعلق اپنے نبی کی ذات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ لاکھوں خرچ کر لو، اس کا وہ لطف نہیں ہے۔ 5 منٹ صرف اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بٹھا کے انہیں یہ سمجھا دو کہ سنو بیٹا، جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلق پھر ان ماؤں نے بتایا ہے، جس ماں کو خود شعور نہیں ہے کہ نماز بھی میں نے کبھی پڑھنی ہے۔ مفتی صاحب بالکل صحیح نشاندہی فرما رہے تھے، لیکن میرا ایک اپنا اس کے اوپر بھی نقطہ نظر ہے، جہاں نبی کی عزت محفوظ نہ ہو وہاں کسی بیٹی کی عزت کیا محفوظ؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیا جملہ کہا، کیا بات۔ جہاں میرے حضور کی عزت کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ وہ باعزت بری کر دیے جائیں، وہاں کسی اور کی عزت پھر کیا محفوظ رہے؟ اگر چاہتے ہو کہ نسلیں عزت دار بن جائیں تو نسلوں کو محمد کی عزت پہ پہرا دینا۔ سکول جاتے ہوئے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جانے والے 2 بچوں کا کبھی گھر سے نکلنے کا صرف انداز دیکھنا ہے۔ میں دنیا کی کسی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن یہ دعوت فکر ضرور دیتا ہوں کہ ہر علم پڑھو لیکن اتنا دور نہ چلے جاؤ کہ تمہیں اپنے نبی کی پہچان ہی ختم ہو جائے تمہارے دلوں سے۔ اقبال جب یورپ سے پڑھ کے آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اقبال اتنی ترقی، اتنی چکا چوند روشنیاں، اتنا عروج، تیرا تو دل ہی واپس نہیں کرتا ہوگا آنے کو۔ اس نے کہا نہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہا جن کی نظروں میں گنبد خضرا کے جلوے سمائے ہوں وہ یورپ کی روشنیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کی ترقی کے انتہا میں پہنچ کر پھر کہتے ہیں کہ پھیلائے ہوئے گوشہ زمان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ دنیا جب اپنے عروج پہ جاتی ہے پھر غور کرتے تب پتہ چلتا ہے میں جہاں آج پہنچا ہوں یہ راز 1400 سال پہلے میرے نبی بتا کے چلے گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کبھی گھر سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو صرف دیکھنا ہے۔ ایک وہ ہے جو اسکول کے لیے نکلتا ہے، مائیں اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کریں؟ آخر کیوں اس وادی میں پیدا ہونے والے خوش نصیب بچوں کو یہ عزت ملی کہ جنت ان کے نام لگا دی گئی؟ ان لوگوں کو کیوں یہ رتبے ملے جو حضور کی غلامی میں رہے؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی ماؤں نے تربیت بڑی اعلیٰ کی۔ ایک بچہ نکلا، خوبصورت وردی پہنی،
اچھے سے اچھے جوتے، اس کے لیے سواری کا بندوبست، سج سمر کے جا رہا تھا۔ جو کتابیں وہ پڑھ رہا ہے علم کا جو ذریعہ ہے، اس نے ایک بیگ کے اندر انہیں ڈالا اور پیٹھ کے پیچھے لٹکا کے آگے چل پڑا۔ یہ ایک وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے گھر کا ایک بچہ نکلا۔ دوسرا وہ علم ہے، صبح سویرے اٹھا، اب تو یہ رسمیں بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بدقسمتی ہے ہماری۔ جب ماں باپ کی اپنی آنکھ کی صبح 10 بجے کھلے تو بچوں کو مسجد کیا بھیجے۔ دوسرا بچہ گھر سے نکلا، معصوم عمر ہے، قرآن ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اس کے پاس تھا۔ پہلے اس نے وضو کیا، پھر اس نے اس قاعدے کو غلاف میں لپیٹا، پھر پیٹھ کے پیچھے یا بغل میں لٹکا کے نہیں چلا بلکہ یوں سینے سے لگا۔ سبحان اللہ۔ رستے میں ٹھوکر بھی لگ جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو لگ جائے، پر قرآن سمجھنے والا یہ قاعدہ نیچے حاصل نہیں پائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کا انداز دیکھا، ایک سکول پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا قرآن پڑھنے جا رہا ہے، ایک کتابیں پیچھے لٹکا کے جا رہا ہے، دوسرا سینے سے لگا کے چل رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ وہ علم جو کتابوں کی صورت میں پیٹھ کے پیچھے ہے وہ دنیا میں رہ جائے گا، جسے سینے لگا کے چل رہے ہو وہ قبر میں بھی کام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اپنا تعلق ان سے جوڑنا پڑے گا۔ میرے پاک رسول کی پاکیزہ بارگاہ ہے، ایک صحابی رسول ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ ماں نے نا بڑی محبت سے، ہر بچہ ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ بے شک۔ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، آقا کی غلامی میسر آ جاتی ہے اور مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ وہ اعلان کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے اپنے اس غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ حبیب اسے میرا پیغام دے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، میرے نبی کائنات کے آخری نبی، آخری رسول ہیں اور آپ کے اوپر نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ جاؤ اسے میرا پیغام دے دو کہ آج کے بعد دعوے نبوت مت کرنا۔ بڑے دربار کے اندر اس کے حواریوں کے درمیان صحابی رسول نہ ڈگمگاتے ہیں نہ لہجے کے اندر کوئی لچک پیدا ہوتی ہے۔ للکار کے کہا مسلمہ تو جھوٹا ہے، کائنات کے آخری نبی اور اللہ کے سچے رسول جلوہ گر ہو چکے ہیں، آج کے بعد نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ اس نے کہا اچھا میرے ہی محل میں کھڑے ہو کے تو مجھے للکار ہے، جانتا ہے ایسے دعوے کرنے والے بعض اوقات دعووں کے اوپر استقامت نہیں اختیار کر پاتے۔ جلاد کو کہا پکڑو اس کا دایاں بازو کاٹو۔ نسل حضور سے وفا کیسے کرتی تھی، یہ ماؤں کی تربیت کیا ہوتی تھی، دایاں بازو کٹتا ہے۔ پھر مسلمہ نے کہا مجھے مان جا ورنہ تجھے اور سزا دوں گا۔ صحابی رسول نے پھر للکار کے کہا کہ بدتمیز تو جھوٹا ہے، لعنتی ہے، سچا نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کٹتا ہے، پھر یہی کہا جاتا ہے اور آپ آگے سے پھر وہی پیغام دیتے ہیں مسلمہ تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کہا۔ دایاں بازو کٹتا ہے، بایاں پاؤں کٹتا ہے، پھر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر اسے کہا جاتا ہے اے حبیب بن زید اب میرا کلمہ پڑھ لو۔ آپ پھر للکار کے کہتے تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کہا۔ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔
زبان کٹتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ سر ہلا کے میرا اقرار کر دے۔ صحابی رسول سر جھٹک کے کہتے ہیں میں پہلے بھی یہی کہتا تھا، اب بھی یہی کہتا ہوں، تو جھوٹا ہے سچا نبی آمنہ۔ اس نے کہا اس کی گردن اتار۔ دونوں ہاتھ کٹتے ہیں، دونوں پاؤں کٹتے ہیں، زبان کٹ جاتی ہے، گردن کٹ جاتی ہے۔ یوں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پیغام صحابی رسول کی ماں کو دیا گیا کہ تیرے بیٹے کو مسلمہ کذاب کے پاس بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، گردن کاٹی گئی۔ وہ ماں نہ شکوہ کرتی ہے نہ شکایت کرتی ہے، بلکہ ایک جملہ کہا الحمدللہ لہذا اليوم ارداتہ، اللہ تیرا شکر ہے اسی دن کے لیے پال کے جوان دیا تھا جب موقع ملے جان ختم نبوت پہ قربان کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے جن سے پیار اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابہ کائنات میں کیوں اتنے معتبر ہوئے؟ اہل بیت اطہار کیوں زمانے میں اتنے معتبر ہوئے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ سب کچھ جاتا ہے تو جائے لیکن دہلیز مصطفیٰ سے قدم پیچھے نہ ہٹنے۔ کون صحابہ؟ کائنات میں کل کائنات کے غوث کتب ولی ابطال اوتاد کلندر اکٹھے ہوتے اور صحابی رسول راہ خدا میں جہاد کے لیے سواری پہ قدم رکھے۔ سواری کے قدموں سے گرد و غبار اٹھے اور راہ جہاد میں نکلنے والی صحابی کی اس سواری کے ناک کے نتنوں میں وہ خاک پڑ جائے۔ کل کائنات کے غوث کتب صحابی رسول کی سواری کے ناک کے نتنوں میں پڑنے والی اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک، کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے حضور کے صحابہ کی عزتیں کیا ہیں۔ کون صحابہ جن کے اخلاص کا گواہ اللہ کا قرآن ہو؟ دیکھیے خرچ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اللہ کو پسند اتنی آئی۔ فرمایا میرے حبیب یہ جو تیرے غلام راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا یہ عبادت کرتے ہیں، ان کا اخلاص اللہ کو پسند اتنا آیا ہے، یہ کچھ نہیں چاہتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ایک ہی خواہش ہے میرے مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر نیکی کا جو ان کا اخلاص کا درجہ ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ ان کے اخلاص کا خود گواہ ہے۔ آج دنیا اپنے ترازو لیے پھرتی ہے کہ مقام صحابہ بعض اوقات تولنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات مقام اہل بیت تولنے لگ جاتے ہیں۔ نہ، میری اور آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ترازو کے پلڑے میں کبھی آل کو رکھو کبھی اصحاب کو رکھو۔ آج کے میرے جیسے طالب علم کیا تحقیق کر سکتے ہیں؟ ان کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق آ چکی ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے تحقیق۔ یہ وہ خوش نصیب ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مرنے کے بعد کہتے ہیں جی پتہ چل جائے گا جی کون مومن ہے کون نہیں۔ مصطفیٰ کے صحابہ کا رتبہ یہ ہے، اللہ ان کے ایمان کے اوپر مہر تصدیق ثابت کرتا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، میرے نبی کی جو تیری غلامی میں رہتے ہیں ان کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ وہ مالک ہو کر قرآن میں ان کے مومن ہونے کی گواہی دے۔ اور قبلہ صحابہ کو نا حشر کے میدان، پورے میدان معاشر میں 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں تیرے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی،
جس رب کو سارا علم ہے کس کے پاس کتنی نیکیاں کتنے گناہ ہیں، کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں، پورا ڈیٹا ہمارا موجود ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نہ ہوئی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جب سب علم ہے تو حشر کے میدان میں جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جاتی ہے۔ اولین و آخرین کو جمع کر کے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جب مخلوق کو لائے گا تو صحابہ کو وہاں اپنا تعارف نہیں کروانا پڑے گا کہ دیکھیے جی پیچھے ہٹ جائیے جی ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں، نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب کے صحابہ جب حشر کے میدان میں بھی آئیں گے ان کو تعارف نہیں کروانا پڑے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پیشانی پر سجدوں کی چمک بتا رہی ہوگی یہ جو اتنے روشن چہروں والے ہیں یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، یہ وہ خوش نصیب ادارے جن کی جانب موت کا پیغام بعد میں آ رہا ہے، اللہ ان سے پہلے راضی ہو چکا ہے۔ لوگوں کو مرنے کے بعد پتا چلے گا کون جنتی کون دوزخی، صحابہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، جن کو موت بعد میں آ رہی ہے جنت ان کے نام پہلے لگے۔ اسی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکریم اصحابی فإنہم خیارکم، فرمایا کوئی بندہ اٹھ کے میرے صحابہ کے اوپر بہتان نہ کرے، کیوں؟ فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، انہم خیارکم، تم ساری زندگی میں لگا لو، بلی تم ہی سب سے ہو، عبادت کرو، ریاضت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بلی تم بن سکتے ہو۔ صحابی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے بنا کرتے ہیں۔ اس لیے جنہیں اللہ منتخب کر لے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے، میری اور آپ کی یہ اوقات ہی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی زبانیں تان دراز کرے۔ ہمارے یہاں ایک ہی کام ہے، جو در والے ہیں ان کو بھی سلام کرو، جو گھر والے ہیں ان کو بھی سلام کرو۔ اس رستے کے اندر کتنے کتنے حسین چہرے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑا باہر ایک باغ کے اندر کنویں میں پاؤں مبارک رکھ کے حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تلاش کرتا کرتا اس کنویں سے جو پانی نکل رہا تو اس کھالی کے ذریعے سے میں اندر چلا گیا۔ 3 روایتیں، ایک کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، 2 کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ میرے کریم آقا اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اس رستے سے اندر جا پہنچا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے غلام پیچھے چلے آئے۔ کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی پیغام دیا، فرمایا ابو موسیٰ اشعری یہ جو اب دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے بشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اندر آئے، جنت کی بشارت مل گئی۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا آپ جو دروازے پہ آیا ہے بشرہ بالجنہ، اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم، کہتے پھر دروازہ کھلا، دستک پھر ہوئی، پھر ایک ہستی آئی، میرے آقا نے فرمایا بشرہ بالجنہ الا بلوى تصيبه، اب جو آ رہا ہے اسے کہہ دینا جنت تیرے نام لگ گئی ہے لیکن تجھے آزمایا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے۔ اس آزمائش اور امتحان کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر 10 خوش نصیب اس طرح آتے رہے اور 10 کے نام جنت لگا کے میرے نبی نے پیغام
बारगाह मुस्तफ़ा है। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं, साथ सैयदुना फारूक आज़म हैं। मदीना शरीफ की गलियां हैं। एक को दाएं हाथ में मेरे करीम आका ने लिया है, दूसरे को बाएं हाथ में लेके मेरे हुजूर चल रहे हैं। और सहाबा की जब नजर पड़ी तो पैगाम मोहब्बत दिया। फरमाया मेरे गुलामों गौर से देखो, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। फरमाया जिस तरह यहाँ हाथों में हाथ है ना, जब कयामत का दिन आएगा अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया इसी तरह मेरे दाएं हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में फारूक आज़म का हाथ। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को इज्जतें दी, और इज्जत यूं ही नहीं मिली, उन्होंने घर बार वतन कारोबार मैशत, ये नहीं कहा जी देखिए मक्का में हमारा इतना अच्छा बिजनेस है हम कैसे जा सकते हैं, कहा नहीं, छोड़ दिया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपको हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाओ, एक ही अर्ज की थी, या नबी अल्लाह जिस मदीने की जानिब हुजूर मुझे भेज रहे हो क्या आप भी वहां तशरीफ लाएंगे? फरमाया हाँ बिलाल हम भी आएंगे। सारी रात सैयदना बिलाल मदीना शरीफ से मक्का की सरहद पे खड़े होकर वो रास्ता देखते रहते थे जिस रास्ते से महबूब ने आना था। लोग कहते बिलाल बीमार हो जाएगा, रात को सो भी लिया कर। तो आप फरमाया करते थे, लोगों मेरे महबूब जब तक मदीना शरीफ आ नहीं जाते बिलाल को नींद कैसे आएगी। इश्क और मोहब्बत के ये वो प्रबुर्दा लोग थे। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह फिल जन्नत बरकुन, अल्लाह के महबूब क्या जन्नत के अंदर भी कोई रोशनी का एहतमाम होगा? आपने फरमाया हाँ, जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, और इमाम हाकिम ने इसको बयान करते हुए इसकी सनद के ऊपर जब बहस की तो फरमाया हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। नकल करते हुए फरमाया, आप फरमाते पूछा गया या रसूल अल्लाह के जन्नत में रोशनी का एहतमाम होगा? आपने फरमाया पूछने वाले, जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा इसके चेहरे से नूर इतना निकलेगा सारी जन्नत मेरे उस्मान के चेहरे के नूर से रोशन हो जाएगी। कौन? फारूक आज़म। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां मिल जाती हैं किबला, लुत्फे जिंदगी ये है बंदा मर के जाए फिर हशर का मैदान होगा। मैदान हशर में हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन एक सैयदना फारूक आज़म वो हस्ती होंगे जिनको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्र हशर के मैदान में आएगा तो कहा जाएगा मरहबन बिका या अबा हफ्स, ए अबू हफ्स उमर इब्ने खत्ताब आ जाओ तुम्हारा रब तुम्हें खुश आमदीद कहता है हशर के मैदान में। फिर जब आपको लाया जाएगा, नाम अमाल जिन्हें दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कामयाब, जिन्हें बाएं हाथ में दिया जाएगा वो नाकाम होंगे। लेकिन फारूक आज़म वो खुश नसीब हैं जिन्हें नामा अमाल खुद परवरदिगार आलम अपने दस्ते कुदरत से उम्र फारूक को अता फरमाएगा और कहा जाएगा हाज़ा किताबों का इन शेता फकरा व इन शेता ला, ए उमर ये तेरा नामा अमाल है, दिल चाहे पढ़ ले दिल चाहे ना पढ़, कद गफर तो लाका रब ने तुझे माफ फरमा दिया। इस्लाम मुजस्सम शक्ल में आएगा, वर्ष करेगा या रब्बी हाज़ा उमर हाज़ानी फिदार दुनिया फाइज़हु फिदार आखिरा, ए मेरे रब ये उमर है दुनिया के अंदर इसने मुझे बड़ी इज्जतें दी हैं, हशर के मैदान में आज तू इसे इज्जतें अता फरमा। मेरे करीम आका फरमाते हैं फिर हजरत उमर के लिए हशर के मैदान में एक जन्नती सुम्मा युहमलु अला नाक़तिम मिन नूर, एक नूरानी सवारी का बंदोबस्त किया जाएगा। सुम्मा युक्सहुल्लतैन, फिर दो जन्नती जोड़े पहनाए जाएंगे। लो नशरत इहदाहुमा अला लुखरा लगततिल खलाइक, अगर उनमें से एक को फैला दिया जाए सारी मखलूक हशर के मैदान में उसके नीचे आ जाएगी। तो सैयदना फारूक आज़म को जन्नती सवारी पे सवार करके जन्नती पोशाक पहना के हशर के मैदान में कहा जाएगा लोगों गौर से देखो जी मोहम्मद का गुलाम फारूक आज़म।
بیت نبوت جن کی پاکی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جن کے در پہ سوالی بھی جب صدا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کے گھر والوں اللہ نے تمہیں پاک کر دیا۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھیے، میرے حضور کی ازواج مطہرات بھی آل میں شامل، میرے نبی کی چاروں شہزادیاں بھی آل میں شامل، میرے نبی کے شہزادے بھی آل میں شامل، حسنین کریمین بھی آل میں شامل۔ پھر مصطفیٰ جس سے راضی ہو جائے، فارس کا سلمان بھی ہو، اس کو بھی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، میری غلامی میں آنے والے تو بھی محمد کی آل میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ کون اہل بیت؟ ایک جانب امام حسن کھڑے ہیں، دوسری جانب امام حسین کھڑے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمائے من احب حسین و احب اباہما و احب امہما، فرمایا جس نے حسنین کریمین سے پیار کیا، ان کے بابا علی سے پیار کیا، ان کی ماں فاطمہ سے پیار کیا، کانا مائی فی الجنہ، وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے اہل بیت اطہار کا رتبہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ کون اہل بیت نبوت جن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مباہلہ کے دن شرم و حیا کا پیکر ہے میرے نبی کا گھرانہ، مباہلے کے دن آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے مرتضیٰ ہے، درمیان میں سیدہ زہرا ہے۔ میرے کریم آقا فرمائے بیٹی فاطمہ جی ابا حضور، فرمائے پہلے رکھوں گا میں قدم، جہاں میرے قدموں کے نشان لگے بیٹی فاطمہ اس کے اوپر رکھنا تو قدم، اے علی جہاں پھر فاطمہ کا قدم لگے اوپر تیرا پاؤں آ جائے۔ یا رسول اللہ خیر تو ہے، فرمایا فاطمہ آج ویرانے میں نکلی ہے اور ہم ہیں شرم و حیا والے، کہیں ریت کے ذرے یا آسمان کا سورج فاطمہ کے قدموں کے نشان نہ دیکھ لے، زمین نیچے سے دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم نظر آئے۔ کون سیدہ زہرا جو ایک بیٹی کی حیثیت میں نبیوں کے تاجدار کے گھر آتی ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کے اپنی بیٹی کے لیے بچھا دیتے ہیں، ساتھ ہی پیغام میں محبت دیا، فرمایا فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ مجھ محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں بستے ہیں، ہم تقاضا تو کرتے ہیں کہ بہنیں بیٹیاں اسی طرح وفا کریں، ہے کوئی باپ کہ بیٹی جب اس کے گھر کے اندر آئے وہ اپنی دستار اتار کے اپنی بیٹی کے لیے بچھا کے اس کا استقبال کرے؟ عزتیں دے کر تو دیکھو جو عزتیں میرے نبی نے دی ہیں، پھر دیکھنا بیٹیاں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی اگر وفا کی جائے۔ کون سیدہ زہرا، کون علی، کون حسنین، صحابہ کی خواہش ہوتی کہ ہماری نظر ہمہ وقت در رسول پر رہے، لیکن علی کا گھر وہ گھر ہے، سیدہ زہرا کا گھر وہ گھر ہے، سارے صحابہ حضور کے در کو دیکھتے رہتے ہیں اور مصطفیٰ کی نظریں علی کے گھر پہ جمی رہتی ہیں۔ میرے اصل میں آج میرے اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں گفتگو کو طویل کر نہیں سکتا، میں آخر میں بالکل پیغام کی جانب آنا چاہوں گا۔ آج 10ویں محرم اور یہ 11ویں محرم کی ابتدا ہو چکی ہے، کوئی واقعہ نہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کوئی اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ میں فقط یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فتح و شکست کا جو معیار میں نے اور آپ نے رکھا ہے، جس کا اقتدار بچ جائے، جس کا خاندان بچ جائے، جس کے گھر والے بچ جائیں،
جس کی حکومت بچ جائے، ہماری نظر میں وہ جیتا ہوا ہوتا ہے۔ جس کا سب کچھ راہ خدا میں قربان ہو جائے، بظاہر وہ ہارا ہوا ہوتا ہے، لیکن حسین تیری شہادت نے فتح و شکست کے معیار بدل کے رکھ دیے۔ جس کا سب کچھ بچ گیا، اس یزید کو اس کا اپنا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جب میرا باپ خلافت کے اوپر متمکن ہوا اور بادشاہ وقت بنا، کانا غیر اہل اللہ نازع ابن بنت رسول اللہ، کہ وہ نااہل تھا رسول اللہ کے شہزادے سے اس نے جھگڑا کیا۔ 22 سال کی عمر کا نوجوان بیٹا تھا یزید کا، 3 براعظموں کی حکومت ٹھکرا کے 40ویں دن سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا، میں ٹھوکر مارتا ہوں اس تاج کو، اس تخت کو جس سے خون رسول کی بو آئی۔ یہ پیغام تھا کہ جس کا سب کچھ بچ گیا، وہ یزید ہمیشہ کے لیے مردہ باد ہو گیا، اور جو سب کچھ قربان کر گیا وہ حسین قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو جاتا ہے۔ کربلا والوں نے 3 سبق دیے ہیں۔ مشکل گھڑی سیدہ زینب، امام علی مقام فرماتے ہیں میں جاتے ہوئے خیمے میں گیا کہ دیکھو تو صحیح یہ کیسا اس بہن کا حال ہے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب خیمے کے اندر میری نظر پڑی تو فرماتے میری بہن زینب قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ پیغام ہے، دکھ ہو، سکھ ہو، غم ہو، خوشی ہو۔ میرے امام کا بھی آخری جملے یہی تھے جب بدن زخمی تھا، وقت آخر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے یہی جملہ کہا تھا، ردن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک۔ میرے مالک کچھ نہیں مانگتا، بس جاتے ہوئے حسین کو اتنا بتا دے کیا تو حسین سے راضی ہے؟ صبرا علی بلائک، تو نے آزمایا ہم نے صبر کیا، تسلیما لامرک، تیرے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے یہ سند ملتی ہے، جو میرے ہو جاتے ہیں پھر وہ مر بھی جائے تو میں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ قرآن یہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، عملی تفسیر میرا حسین ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے، دوسرا ہر مشکل گھڑی میں رب کو سجدہ کبھی نہ چھوڑیے۔ تلاوت قرآن کبھی نہ چھوڑیے، جتنے حالات کٹھن ہو سجدہ کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ نہ کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز قضا ہوئی، نہ کبھی امام حسن کی قضا ہوئی، نہ کبھی امام حسین کی قضا ہوئی۔ اصل میں ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ جرس کا سوٹا لگا کے کوئی ہمیں حسین سمجھانا چاہے، ہم اس سے حسین نہیں سمجھیں گے جس کو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ حسین سمجھنے کے لیے ہوش و حواس قائم ہو، طبیعت اپنے مزاج کے مطابق نہ ڈھلی ہو بلکہ مزاج شریعت کے مطابق ڈھلی ہو، تب پتا چلتا ہے کہ حسین کہتے کسے۔ پھر اگلا پیغام جو میرے اور آپ کے حوالے سے معاشرتی طور کے اوپر، یزید بے نمازی، شرابی، یزید رقص و سرود، ناچ گانے کا رسیہ، یہ سنتے جائیے۔ جس حسین سے پیار کرتے ہو اپنے اپنے گریبان میں جاتی مار کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم کردار میں بھی حسینی ہیں یا نہیں۔ بیٹے کی شادی ہو اور شراب کے جام چل رہے ہو، محرم میں آ کے کہو کہ مجھ سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے، تو یہ حسین سے وفا نہیں، بے وفائی ہے۔ ہر وقت تمہارے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہو، گانے چل رہے ہو، میرے گھر کے اندر ہر وقت گانوں کی آواز آ رہی ہو، میں باہر نکل کے کہوں کہ مجھ سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے، یہ حسین سے وفا نہیں، حسین سے بے وفائی ہے۔ آؤ شریعت کے مطابق اپنی طبیعت ڈھالو،
نسلوں کو سجدوں کا عادی بناؤ، نسلوں کو قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ، تب پتا چلے گا کہ ہم گفتار میں بھی حسینی ہیں، ہم کردار میں بھی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ